اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے درود پاک کے بارے میں امت محمدیہ کے لیے کون سے فضائل اور کون سے مناقب اور کون سی بشارتیں اور کون سی خوشخبری بیان کی ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں جو کہ آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بیان کی تھیں۔ بہرحال آج بھی اس فقیر کے آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ لے آئیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے آدمی کے ایسے کام، ایسی مشکلات، ایسے مصائب اور ایسے غمیاں اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں کہ آدمی کا وہم و گمان وہاں تک نہیں پہنچتا۔ خود درود پاک کے بارے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے پہلا تو اللہ نے یہ مقام دیا کہ اللہ اس کے پڑھنے کے صدقے سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، تیسرا یہ ہے کہ درود پاک کو پڑھنے سے اللہ درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور چوتھا جو اس کا اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمارے لیے خوشخبری کا اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ میدان محشر کے دن جب میرا اور آپ کا پل صراط سے گزر ہوگا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اس وقت ہمارے لیے ایک نور اور روشنی پیدا کر دیں گے۔ تو بہرحال آپ تمام احباب سے گزارش یہی ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ لے آئیں، درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف درود پاک کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اور آپ درود پاک کو پڑھ کر اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ رسالت کے اندر ہم ہدیہ اور تحفہ اور نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر میرے عزیزوں کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے، کوئی نذرانہ دیتا ہے، اس کے لیے کوئی ہدیہ بھیجتا ہے، تو دنیا کے آدمی جب ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر خوش ہو جاتے ہیں تو وہ پیغمبر کے جس نے اپنی وفات کے وقت بھی اور اپنی پیدائش کے وقت بھی اپنی اس گناہگار امت کے لیے دعائے استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کے استغفار کی التجا کرتا ہے، ان کی مغفرت کی التجا کرتا ہے، تو جب یہی امت اپنے پیغمبر کی بارگاہ رسالت کے اندر جب درود پاک کا ہدیہ بھیجے گی، درود پاک کا تحفہ بھیجے گی، تو میرے عزیزوں آپ سوچیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے لیے پھر کتنا خوشی اور کتنا ہمارے لیے اظہار کریں گے۔ تو بہرحال درود پاک کو آدمی کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے، لیکن اس کے پڑھنے کا اصول وہی رہا ہے۔ میں نے آپ حضرات سے پہلے بھی التجا یہی کی تھی کہ جس طرح آدمی ذکر اللہ کرتا ہے، ذکر اللہ آدمی حالت بے وضو میں ہو، یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں ہو تو آدمی ذکر اللہ کر سکتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر سکتا ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کر سکتا ہے، لیکن جب درود پاک کی باری آئے تو درود پاک کے اندر اللہ کا بھی ذکر ہے، جد الانبیاء، اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اس کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الجن والانس، بلکہ فخر موجودات کا بھی اس درود پاک کے اندر ذکر ہے۔ تو میرے عزیزوں یہی احباب سے گزارش ہے کہ جب درود پاک کو پڑھیں تو آدمی باوضو ہو جائے، آدمی حالت پاکی کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے، پھر آدمی پاکی کا بھی اہتمام کرے، جگہ کا بھی اہتمام کرے، اور اپنے ذہن اور اپنے توجہ کو اور اپنے خیالات کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر درود پاک کو اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ رسالت کے اندر پھر ہدیہ بھیجے۔